السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوپال کی سرزمین پر ابھی حال ہی میں مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے اور اس میں امیر شریعت صدر محترم حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تجویز پیش کرتے ہیں، اور تجویز کیا، وہ ان کی دل کی باتیں تھیں اور دل کے جذبات تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ اس میں حضرت نے یہ کہا کہ آج میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بنایا جاتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں کی جاتی ہیں، اور جو اسلامی اصطلاحات ہیں، مثلا جہاد کا لفظ ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور طرح سے بدنام کیا جاتا ہے۔ جہاد کے جو اصل معنی ہے ان کو ماند کرنے کی اور ان کو دھومل کرنے کی، ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی لینڈ جہاد کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی تھوک جہاد کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو جہاد کے لفظ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی ہے امن کے قیام کا مقصد، جہاد کے معنی ہے ظلم کا خاتمہ، جہاد کے معنی ہے امن کا قیام، جہاد کے معنی ہے آپسی بھائی چارے کا پیغام، جہاد کے معنی ہے دنیا سے ظلم کا خاتمہ۔ اسی وجہ سے حضرت نے یہ کہا ہے، جس بیان پر اور جس کلپ پر ان کی جو ہے سیاسی گھمسان مچا ہوا ہے، اور ان میڈیا چینل والوں نے ان پر جو ہے طرح سے الزام اور طرح کی ہیڈ لائن بنانا شروع کر دی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا بھڑکا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مولانا بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہار کے الیکشن رزلٹ کا اثر ہے کہ اس طرح سے یہ بیان دے رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، یہ حکومت کو للکار رہے ہیں، حکومت کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ اس طرح کی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا چینلوں کی ہیڈ لائن کے ذریعے۔ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں سائیڈ میں۔ تو میرے محترم، جہاد کے لفظ کو اور اس اصطلاح کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے کہ جو معنی اس کے ہیں وہ بالکل ہی الٹ کر کے اور بدل کر کے بتائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جہاد، قرآن کے اندر بھی جو جہاد کے معنی آتے ہیں وہ آتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ جہاد کے ایک معنی جہاں یہ ہیں کہ اپنے دشمنوں سے قتال کرو، وہیں جہاد کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی اور امت کی تعمیر و ترقی کے لیے اور دنیا کے اندر امن و انصاف کے قیام کے لیے تم کوشش کرو۔ یہ معنی بھی جہاد کے ہیں۔ اور جہاد آپ کبھی بھی پس منظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے، کبھی بھی جہاد کا لفظ جو ہے وہ جنگ کے معنی میں تو استعمال ہوتا ہے، اور جنگ جہاد میں ہوتی ہے، بہرحال وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے کبھی بھی اپنی جانب سے، اسلام کی جانب سے اقدامی کارروائی کے طور پر کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ چاہے آپ بدر کی جنگ دیکھ لیجئے، چاہے آپ جو ہے احد کا جہاد دیکھ لیجئے، چاہے آپ غزوہ خندق دیکھ لیجئے، چاہے آپ غزوہ حنین دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی جنگ کہ جو اسلام کے نام پر لڑی گئی ہو جس کو جہاد کہا جاتا ہے، وہ اپنی جانب سے نہیں لڑی گئی۔ اس کے اسباب یہ تھے، یا تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنا مقصود تھا، ان کا ظلم روکنا اور ختم کرنا مقصود تھا، یا امن کا قیام مقصود تھا، یا اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ مقصود تھا۔ یہ تو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہندوستان کا قانون اور سنویدھان بھی کہتا ہے کہ آدمی کو جو ہے اپنی جان کی حفاظت کی اتنی رسپانسبلٹی ہے اور اس کو ذمہ داری ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اپنی جان کی دفاع میں اور بچاؤ میں اقدامی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی لیے ریوالور وغیرہ کا جو ہے لائسنس بھی ایشو کیا جاتا ہے، وہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ تو وہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی جان بچانے کا حق ہے۔ تو جان بچانے کے لیے بعض مرتبہ ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جہاد کو اسلام کے اندر مشروع کیا گیا، اور جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر، ان کا پس منظر یہی ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے وہ لڑی گئی ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب نے اپنے اس بیان میں جو بھوپال کے اجتماع میں مجلس منتظمہ کے اجلاس میں ہوا ہے، یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ پر جو کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہ بھی 100% صحیح ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ میڈیا چینل جو اس طریقے سے نیریٹو بناتے ہیں اور تروڑ مروڑ کر کے، کلپ کاٹ کر کے
چلاتے ہیں۔ ابھی پیچھے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ویڈیو کو چلایا گیا اور اس پر نیریٹو بنایا گیا اور دو پارٹیوں کو، دو فریقوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کر دیا گیا اور بالکل میدان سجا دیا گیا۔ تو میرے محترم ان میڈیا چینل والوں سے اور ان کے جو زاویہ یہ بناتے ہیں اور جو نظریہ بنا کر کے یہ پیش کرتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سر پر ہمارے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا محمد محمود اسعد مدنی صاحب اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ قائد ملت ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے لیے ہماری پگڑی ہیں، دستار ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ان سبوں کی اور خاص طور سے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب کی بھوپال کے اجتماع میں کہی ہوئی یہ بات 100% صحیح ہے۔ آپ کی کیا رائے اس پوری ویڈیو کے تعلق سے ہے اور پوری خبر کے تعلق سے ہے، کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتا دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔